الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال تبارك وتعالى إخبارا عن المشركين المكذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليؤتيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك. قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی ان آیات میں خبر دیتے ہیں مشرکین مکذبین کے بارے میں کہ جن مشرکین نے شرک کیا، تکذیب کی میرے بھیجے ہوئے انبیاء کی، ان کا دعویٰ کیا تھا؟ قالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. وہ فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، بہت اولاد دی ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی ہم سے محبت ہے. اگر اللہ ہمیں نہ چاہتے تو نہ مال دیتے نہ اولاد دیتے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو اللہ ہمیں عزت دیں، دولت دیں، مال دیں، اولاد دیں اور پھر قیامت میں ہمیں عذاب دیں، لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے. تو یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ابتدائے آفرینش سے لے کر اور آج تک ایک تو یہ ہے کہ جب حق کی دعوت کا زمانہ آتا ہے تو ساتھ دینے والے غریب ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہر پیغمبر کے اتباع جو ہیں وہ ضعیف ہیں.
اسی لیے حتیٰ کہ سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ کون ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام. تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ نوح علیہ السلام آپ ہمیں کہتے ہیں اسلام لے آؤ، کیسے ہم اسلام لے آئیں؟ تمہارے ساتھ یہ سارے غریب اور کمزور اور حقیر لوگ ہیں، ہمارے ادنا طبقے کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ برابر آگے بیٹھے. ایک بات تو یہ ہمیشہ سے رہی ہے اور آج تک پوری دنیا میں نظر ڈال لیں، اسلامی ملکوں میں نظر ڈال لیں، اپنے اپنے ملکوں کو نظر ڈال کے اندازہ کر لیں، کہ آج بھی جتنے دینی مدارس ہیں جن میں خالصتاً دین پڑھایا جاتا ہے، یعنی ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ تو معاون ہوتی ہیں نا، جب آدمی نحو نہیں پڑھے گا، صرف نہیں پڑھے گا، قواعد نہیں پڑھے گا تو آگے قرآن حدیث کیسے سمجھے گا؟ وہ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے معاونت ہے. اصل علم کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث. اس لیے جب دینی طالب العلم دین کے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جی دور حدیث. ان پہ آپ نظر ڈال لیں کہ دین پڑھنے والے طلباء جو ہیں تقریباً 99% غریب، اور وہ طبقات کے لوگ ہیں جن کو دنیا میں حقیر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں تو تقوی والا عزیز ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ افغان ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ بلوچ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو متقی ہے وہ اللہ کے ہاں ستوانا. لیکن دنیا میں تو طبقات ہیں نا جی، کہ بھئی یہ کون ہے؟ جی یہ تو خان ہے. یہ کون ہے؟ جی یہ تو جناب سردار ہے اور فلان ہے اور سید ہے اور افغان ہے. یہ کون ہے؟ جی یہ تو موچی ہیں، لوہار ہیں، پاولی ہیں، درخان ہیں. یہ کون ہے؟ جی ہاری ہیں. یہ کون ہے؟ مزدور ہیں. تو اب جو ہمارے ہاں دین کے طلبہ ہیں وہ ان میں سے آتے ہیں. جو بڑے بڑے قوانین ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے اولادیں تو انگریزی میڈیم سکولوں میں پڑھتی ہیں. اس سے آگے جب جاتے ہیں تو باہر آکسفورڈ میں اور ہارورڈ میں اور فینکس میں اور برکلے میں اور کہاں کہاں جا کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کا دین سے تو واسطہ بھی نہیں ہوتا. وہ تو اتنے حد تک مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بابا مسلمان ہے، دادا مسلمان ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس ان سے پوچھ لو کہ بھئی نماز کیا ہے؟ نہیں جانتے. نماز کے فرائض کیا ہے؟ نہیں جانتے. ان سے آپ پوچھیں کہ جی الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا؟ نہیں جانتے. کوئی 1% بڑے آدمیوں کا بیٹا مشکل سے کسی دینی مدرسے میں آتا. اچھا وہ بھی کون آتا ہے؟ جس کو سیاست کا شوق نہیں، تجارت کا شوق نہیں، کسی اور طرف ذہن نہیں جائے گا، تو والدین کہتے ہیں چلو بھائی اس کو ادھر تو نہیں، پھر چلو دین کی طرف لگا دو. یا پھر بڑے لوگوں کے بچے آتے ہیں، اچھا ان کو مدرسے میں بھیج دو، ان کو تبلیغی جماعت میں بھیج دو، لوگ سمجھیں ہم دین والے ہیں. دیکھو جی میرا بیٹا ماشاءاللہ ہر وقت تبلیغ میں ہوتا ہے. ورنہ عام پڑھنے والے کون ہیں؟ غریب. سرکار دو عالم نے جب پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں ابتدا کی ہے، مسجد نبوی میں، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہ کون لوگ تھے؟ جن کا نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ رہائش تھی، نہ دولت تھی، نہ مال. وہ طالب تھے دین. یعنی مختلف لوگ جو ہیں وہ رسی لٹکی ہوئی تھی، کوئی کھجوروں کا گوشہ لے آیا، لٹکا دیا، اس سے وہ کھاتے رہے. جتنی کھجوریں پک گئیں وہ کھا لی، باقی چھوڑ دی. 2 دن کے بعد پھر وہ پک گئیں، وہ کھا لی. رہائش کہاں ہے؟ مسجد میں. سونا کہاں ہے؟ مسجد میں.
کسی کے پاس 2 کپڑے ہیں، کسی کے پاس کپڑا ہی ایک ہے، وہی چادر ہے باندھی ہوئی ہے۔ تو یہ سنت اللہ۔ دوسری طرف اب اور بات دیکھیں کہ جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، منکر ہیں، مکذبین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے ان کو امتحان کے لیے استدراجی طور پر ان کو ہی مال زیادہ ملتا ہے، ان کے پاس اولادیں ہیں، ان کے پاس خوشیاں ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، جائیدادیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، پیرا ہے۔ تو ان کے دماغوں میں بھی ایک خلل بیٹھ جاتا تھا کہ بھئی یہ آخر چلو ٹھیک ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، مال اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، خوشی اللہ دیتا ہے، غم اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے تو مانا ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہے، ناراض ہو تو کیوں دے؟ آپ اگر اپنے بیٹے پر ناراض ہوں تو بیٹے کو جائیداد نہیں دیتے، آپ اپنی بیوی پہ ناراض ہوں اس کو خرچہ نہیں دیتے، آپ اگر اپنی بہنوں پہ ناراض ہوں ان کا میراث کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمیں اتنی اولاد دی ہے، ہمارے قبیلے ہیں، عشیرے ہیں، مال ہے، اسی لیے فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو میرے بالوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ ایک حقیر ادنا آدمی، ایک آدمی ہے، ایک بھائی ہے آگے فرعون سے لڑنے کے لیے؟ جس کے ساتھ نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کچھ ہے، اور پھر یہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا، زبان میں بھی لکنت ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس کے پاس سونے کے کنگنات جیسے بادشاہ پہنتے ہیں یہ بھی پہنتا؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک فوج، ایک باڈی گارڈ اور ایک اسکارڈ ہوتا جس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے چلتا۔ فاستخف قومہ واطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، اپنی قوم کو روب میں لے لیا کہ دیکھو میں بادشاہ، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس طاقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ایک بھائی ہے، ایک ڈنڈا ہے۔ اس نے بھی اسی بات پہ فخر کیا۔ قارون کو جب لوگوں نے، اس کے دوستوں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے انسان ہو، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے کہ تمہارے خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ کئی خچروں پہ لادی جاتی ہیں، لوگوں سے بھلائی کرو، خوف کرو، اللہ سے ڈرو، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت ڈالو۔ اس نے کیا کہا؟ انما اوتیت علی علم عندی، کہ نہیں، اور بھائی تم جو بھوکے ننگے ہو، تمہارے پاس تو تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں، پیسہ کمانا جانتے نہیں، میں نے اپنے علم سے کمایا، اللہ نے مجھے تھوڑا دیا ہے۔ تم نالائق تھے، ہماری برادری میں جو نالائق تھے پیچھے رہ گئے، میں قابل تھا، سمجھدار تھا، میرا دماغ تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں بن گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میرے مدنی سرکار کے مقابلے پر جو ولید ابن المغیرہ تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ انا الوحید ابن الوحید، اور اس سرزمین مکے اور طائف میں اکیلا ہوں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے باغ ہیں، میری زمینیں ہیں، میری اولاد ہے، میری جائیداد ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یتیم ہے۔ آپ کے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، ایک گھر ہے بس جو ماں باپ چھوڑ گئے۔ یہی فخر جو تھا ابھی جہل کو تھا،
اس نے کہا کہ دیکھو اس وادی کا میں سردار ہوں، میں ایک کھڑی مکے میں مسجد الحرام میں کھڑے ہو کے آواز لگاؤں تو میرے کہنے پر سینکڑوں نوجوان تلواریں لے کے نکل آئے۔ حضور کے ساتھ کون ہے؟ حضرت بلال ہیں، صہیب ہے، زید ہے، غلام ہیں، کمزور ہیں، بی بی سمیہ ہے، عمار ہے، آل یاسر ہیں، جو خود بیچارے مزدوری کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدا سے بات چلی آ رہی ہے، یاد رکھو۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں دولت پیمانہ ہی نہیں۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، کثرت مال و اولاد جو ہے یہ کوئی باعث فخر چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں اس دنیا ساری کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں یہ دولت، یہ پیسہ، یہ دنیا یہ مبغوض چیز ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اتنے سخت لفظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دنیا جو ہے ملعون و ما فیہا، اس پہ تو لعنت ہے اللہ کی، الا عالم و متعلم۔ ہاں جو دولت علم پہ خرچ ہو، پڑھنے پڑھانے پہ خرچ ہو، جو اہل علم پہ خرچ ہو، وہ تو دولت ہے، ورنہ دولت کیا ہے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ساری مال، دولت، پیسہ، سونا، چاندی، دولت سب اپنے دشمنوں کو دیا ہے۔ اپنے دوستوں کو کبھی کبھی دے دیا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کو بالکل ہی نہیں دیتا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو بادشاہ بنا دیا، حضرت داؤد کو بادشاہ بنا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، میرے بدری پاک کو بادشاہ بنا دیا، صحابہ میں بڑے بڑے لوگوں کو امیر اور غنی بنا دیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں اللہ چاہے تو یہ ستر رزق لے میں ہی شاہ یک دے، جس کا چاہے رزق کھول دے، جس کا چاہے تنگ کر دے۔ اور اگر اللہ رزق کھول دے اس کی حکمتیں ہیں، وہ تنگ کر دے حکمتیں ہیں، اولاد دے دے حکمتیں ہیں، اولاد نہ دے حکمتیں۔ بڑے بڑے آپ نے اولیاء اللہ دیکھے ہوں گے، لوگ آتے دعائیں کراتے، ان کی اپنی اولاد نہیں۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی حضرت آپ حرم میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ہمارا تو اپنا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو نظام ہے، وہ چاہے تو سن لے، چاہے نہ چاہے نہ سنے۔ مکے میں رہتے ہوں آپ، چاہے مدینہ میں رہتے ہوں، وہ چاہے تو کسی فاسق فاجر کی سن لے، اور نہ چاہے تو کسی عالم کی، عابد کی، زاہد کی نہ سنے، اس کی مرضی۔ وہ ملک الاملاک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تم کون ہو کہنے والے؟ ہاں امید ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی جگہ ہیں، اللہ کا گھر ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، بڑے مقام ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں نے، اولیاء اللہ نے فرمایا ہے یہ مقام مبارک ہے، ان کی برکت سے شاید ہماری دعائیں منظور ہو جائیں، نہ ہوں اس کی مرضی۔ نہ ایمان سے کہیں آج پوری دنیا میں جتنے مجاہد، جتنے ایمان والے تڑپ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، پنجروں میں قید ہیں، ان کو نعوذ باللہ جانوروں کی طرح زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، کتوں کی طرح چلایا جاتا ہے، کیا خیال ہے ان کے دل سے دعائیں نہیں نکلتی ہوں گی؟ جب ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، کیا وہ نہیں چیختے ہوں گے؟ ان کی کوئی دل سے دعا نہیں نکلتی ہو، اس کی مرضی ہے۔ جب تک اس کے علم میں اور اس کی قدرت میں بلال کو تڑپانا تھا تڑپتا رہا، آخر بلال نہیں دعا کرتا ہوگا اللہ مجھے ان سے بچا؟ وہ تو صحابی رسول ہے۔
انبیاء علیہم السلام کے سروں پہ جو آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، انبیاء نے دعائیں نہیں مانگی ہوں؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں نا جی۔ امام ابو حنیفہ دیکھ لیں، امام صاحب کو جیل جانا پڑا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شہر میں نہیں رہنے دیتے تھے، یہاں جائیں ملک بدل کرو، یہاں جائیں صوبہ بدل کرو، یہاں جائیں ضلع بدل کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گھر نہیں رہنے دیتے تھے، یہاں سے نکالو، یہاں سے نکالو، یہاں سے نکالو۔ یعنی امام بخاری جیسا آدمی اللہ سے دعا مانگنے پہ کہ یا اللہ تیری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اٹھا لو۔ جس کو 16 سال کی عمر میں 1,00,000 حدیث یاد تھی، آج تو تم ایک بندہ بھی نہیں پیش کر سکتے جس کو 2,000 حدیث یاد ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا آدمی ہے، زندگی قید میں گزری۔ امام احمد ابن حنبل امام دار الہجرہ ہے، اتنے تکلیفوں میں گزرے کہ تصور نہیں ہو سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر اونٹ کو مارے جاتے تو اونٹ مر جاتا۔ ہر امام کی آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا میں ڈالا گیا، اس وقت ظالموں نے چھوڑا جب بالکل آپ ٹی بی کی وجہ سے ڈھانچہ بن کے رہ گئے۔ مالٹا، سردی اور پھر کوئی ذریعہ نہیں۔ حضرت مدنی شاگرد تھے، ساتھ تھے، تو حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ چونکہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور یخ پانی، اور حضرت نے وضو کرنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ وہ مٹی کے لوٹے تھے پانی کے، وہ بھر کے میں رات کو اپنے سینے کے نیچے لوٹا رکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے لیٹ جاتا تھا کہ صبح تک کچھ تو گرم ہو جائے گا۔ شاگرد، یہ شاگرد تھے نا۔ آج تو شاگرد استاد کے چاول کھاتے ہیں بس۔ یہاں پورا نشان پڑ گیا رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حیران ہوئے، کچھ عرصے کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ پانی گرم کیسے ہو جاتا ہے، آگ جلانے کا تو حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بس حضرت وہ میں رضائی میں رکھ لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات تو ہے۔ جب دیکھا تو یہاں پورے داغ پڑے ہوئے تھے، وہ پورا بدن اوپر ٹکا دیتے تھے اس کو گرم کرنے کے لیے۔ ایک دن میں 500 علماء کو دلی سے لے کر بھروچ تک جو ہے درختوں پہ پھانسی لٹکایا گیا۔ علماء کے چمڑے بلاتے تھے کسائی کو کہ جیسے بکری کا چمڑا اتارتے ہیں کہ چمڑا اتارو، چمڑا اتار کے نمک مرچ ڈال کے چھڑکتے تھے۔ وہ ان کے دل سے دعا کوئی نہیں نکلتی ہوں گی، ان کی بھی اللہ نے نہیں سنی۔ یہ نظام ہے، میرے مالک کا نظام ہے۔ بادشاہوں کی نظر پوری مخلوق پہ ہوتی ہے، ہماری نظر بڑی محدود ہوتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ ظلم ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوا، یہ ہو رہا ہے کچھ نہیں۔ وہ جانتے اس کی آسان مثال سمجھ لیں۔ بزرگوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی باغ لگاتا ہے یا اپنے بنگلے میں گھاس لگاتا ہے، روش بناتا ہے، کیاریاں لگاتا ہے، وہاں درخت لگاتا ہے، سرو کے درخت لگاتا ہے اور پھول لگاتا ہے، اور پھر جناب ہم کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ مالی آگے جناب بڑے بڑے کینچیاں، لوہے کی کینچ لے کے لوہے میں کاٹ رہا ہے، ان کو کاٹ رہا ہے، شاخیں کاٹ رہا ہے، اوپر سے کاٹ رہا ہے، ادھر سے کاٹ رہا ہے، ادھر سے کاٹ رہا ہے، نیچے جو گھاس لگایا ہوا اس پہ مشین پھیر کے کاٹ رہا ہے۔ تو عام آدمی دیکھو کہ پاگل ہو گیا، خود تو لگایا، محنت کی، اب کاٹ رہا ہے بیوقوف۔
انہوں نے ہمارے سمجھانے کے لیے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ بھئی اتنا قیمتی گھاس ہے کہ بالکل چمک رہا ہے، لان میں لگایا گیا لیکن اوپر مشین پھر رہی ہے اور مشین اس کو کاٹتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کٹ کٹ کے مشین میں جمع ہو رہا ہے، وہ پھینک دیتا ہے، سوکھ جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی دیکھے کہ یار عجیب پاگل آدمی، اتنا قیمتی جا کے یہ گھاس لے آیا، اتنا قیمتی پودے لے کے آیا، اب پودے جناب جب نکلے ہیں، یہ جناب کھڑا ہے لوہا کا کانچا لے کے ایک بڑا سا اسے کاٹ رہا ہے۔ ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے، مالک کی نظر پورے باغ پہ ہوتی ہے کہ اگر میں نہیں کاٹوں گا تو حسن نہیں رہے گا، جمال نہیں رہے گا، اس کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کاٹوں گا تو بیماری ہو جائے گی، یہ نہیں کاٹوں گا تو ٹہنی میں خشکی بڑھ جائے گی، یہ نہیں کاٹوں گا تو یہ ہو جائے۔ اس کی نظر سارے باغ پہ ہوتی ہے، ہماری نظر اس کے محدود عمل پہ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا نظر میں تو سارا عالم ہے نا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ وہ میرے صابرین جو ہیں، میرے بندے صبر کرنے والے مصیبتوں پہ، ان کو بلاؤ۔ جب وہ آ جائیں گے اللہ فرمائیں گے ملائکہ ان کو آج اتنا ثواب دینا ہے، اتنا دینا ہے، حساب نہیں کرنا، یہ سب علیہم سبن، بس ڈال دو، میری رحمت کے دروازے کھول دو ان پر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تمنا کریں گے کہ یا اللہ مہربانی فرما، اگر ہمیں دنیا میں بھیجے نا، ہم چاہیں گے تیرے راستے میں ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں نا، تو تاکہ پھر ہمیں اجر ملے۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی آدمی پہ تکلیف آتی ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے، کبھی اس پہ تکلیف آتی ہے اس کے گناہوں کو مٹانے کی وجہ سے، کبھی اس کے لیے امتحان آتا ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ دیکھو نا، ٹھنڈے دل سے، کوئی اس میں پارٹی بازی نہیں، کوئی اس میں جماعتی جھگڑا نہیں، ٹھنڈے دل سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی کی قبر سے خوشبو، کسی قارون، فرعون، کسی دولت والے کی قبر سے کبھی سنا آپ نے خوشبو آتی ہے؟ یہ جو کروڑوں پتی اور اربوں پتی اور یہ محلات والے اور گاڑیوں والے اور کاروں والے اور عہدے والے اور اقتدار والے، یہ بھی تو مرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ حیران ہیں کہ ان لوگوں کو جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانا نہیں پکتا، روٹی نہیں پکتی ہے، فقیر لوگ ہیں، اگر اللہ نے کبھی نظارہ دکھلایا ہے تو ان کی قبروں سے خوشبوئیں اٹھی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد جب شہید ہو گئے، دفن ہو گئے احد میں، میرے دل میں تمنا تھی کاش میرے والد جنت البقیع میں دفن ہوتے، لیکن ہو گئے۔ فرماتے ہیں خدا کی شان ہے کہ بارش آئی اور پانی جو گرا نا پہاڑ سے، وہ قبریں کھل گئیں، اس میں میرے والد کی قبر بھی کھل گئی۔ مجھے موقع مل گیا جا کے اٹھانے کا، چلو اب دوسری جگہ قبر بنا کے جنت البقیع میں دفن کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ تقریباً اس واقعے کو مہینے گزر گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے جا کے کھولا تو بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی کسی نے سلایا ہو۔ ایسے واقعات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نظارے دکھلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں، دولت مند کا دماغ ہمیشہ وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف۔ الا قلیل من عبادی الشکور۔ ہاں، مگر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی دولت بھی دین کے تابع ہوتی ہے، جن کی دولت بھی اللہ کے فرمان کے تابع ہوتی ہے، اللہ کے احکام کے تابع ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دولت مند نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کہاں سے ملے؟ دولت مند نہ ہوگا تو پھر جناب دنیا کے معاملات خیر کے کیسے چلیں گے؟ یہ بھی ایک اللہ نے نظام بنایا ہے۔ ایک زکوٰۃ اگر لینے والا ہو تو کوئی دینے والا بھی تو ہو نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافروں کو یہ ہمیشہ غرور رہا، ہمیشہ تکبر رہا کہ
کہ ہمارا قبیلہ، ہمارا عشیرہ، ہماری دولت، ہمارا پیسہ، ہماری دنیا، ہمیں کیسے عذاب ہوگا؟ ہمیں کون عذاب دے گا؟ اس لیے وہ فخر کرتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ مفسر فرماتا ہے اپنے مال اور اولاد کی کثرت پہ فخر کیا اور دل میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ مال اور اولاد دلیل ہے کہ اللہ کی ہم سے محبت ہے۔ وَإِنَّهُ مَا كَانَ لَيُؤْتِيَهُمْ هَذَا فِي الدُّنْيَا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں اللہ ہمیں مال بھی دے، دولت بھی دے، عزت بھی دے، پھر آخرت میں ہمیں عذاب دے۔ مفسر فرماتے ہیں وَهَيْهَاتَ لَهُمْ ذَلِكَ، ہائے کاش وہ سمجھ ہی نہ سکے اللہ کی پکڑ کو۔ أَيَحْسَبُونَ إِنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، صحیح حدیث مبارک میں ہے۔ حضور پاک نے اپنے عامل کو بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ وہ ایک بندے کے پاس گیا، اس نے جا کے کہا حضور نے مجھے بھیجا ہے زکوٰۃ کے لیے۔ کہنے لگا یار یہ بھی کوئی عجیب ہے، ہر سال ہم پر ٹیکس لگا ہوا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ۔ اور اپنے مال میں سے جو سب سے کمزور لاغر بیمار بکریاں نکاح یہ لے جاؤ۔ صحابی نے کہا بھی یہ تو میں نہیں لے جاتا، شریعت کا حکم ہے کہ نہ اعلیٰ لو اور نہ ادنا لو، درمیانہ مال لو۔ انہوں نے کہا بھائی لینا ہے یہ لے جاؤ ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھو میں نہیں لے جاتا۔ وہ ایک دوسرے صحابی کی خدمت میں ہے، ان کے پاس بھی بڑا مال تھا، ان سے کہا حضور نے بھیجا۔ انہوں نے کہا واہ مرحباً مرحباً بے عامل رسول اللہ، تمہیں حضور نے بھیجا ہے ماشاءاللہ۔ اور اپنے مال سے سب سے اعلیٰ بکریاں جو تھیں چن کے وہ نکالی، الگ کی کہا یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں یہ بھی میں نہیں لے جاتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر اس کی 100 بکریاں ہیں اس میں جو 10 سب سے اچھی ہوں وہ لے لو، نہ ہم اعلیٰ لیں گے نہ ہم ادنا لیں گے، ہم درمیانہ مال دے دیے، تم تو سب سے اچھی بکریاں دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا نبی بھیجے اور میں ادنا دوں یا اور میں یہی چاہتا ہوں، یہی سب سے اعلیٰ یہی لے جاؤ۔ جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دے، اچھی سے اچھی چیز دے۔ خیر صحابی نے لے لیا، حضور کی خدمت میں آئے، حال سنا یا رسول اللہ فلاں نے تو یہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اور جس نے اعلیٰ سے اعلیٰ بکریاں دی آپ نے فرمایا اللہ اس کے مال کو گھٹا دے۔ صحابی کہنے لگا میں حیران ہو گیا، بھئی جس نے نہیں دیا اس کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اس کے مال کو اور بڑھا دو، اور جس نے دیا ہے اس بیچارے کے لیے الٹا مال ہو رہی ہے، اس کے مال کو گھٹا دو۔ اب حضور کے سامنے کون بولے؟ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندہ جو تھا جس نے نہیں دیا تھا، بکریاں زیادہ ہو گئیں، تھوڑا مدینے سے اور دور ہو گیا، ابھی اب شہر ہو گیا، شہر میں بکریاں کیسے رکھوں، اور زیادہ ہو گئی اور دور ہو گیا، اور زیادہ ہو گئی اور دور ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا دور ہو گیا کہ مدینے سے ہی محروم ہو گیا۔ اور جس کو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی مال تھوڑا، اس کا مال کم ہو گیا، وہ زیادہ فارغ ہو گیا، 24 گھنٹے حضور کے ساتھ بیٹھا رہا۔
صحابی کہے اب مجھے بات سمجھ آئی، بھئی حضور کی دعا کا کیا مقصد تھا میں تو سمجھا ہی نہیں۔ ہم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم آئے تھے نا تو یہاں جیاد میں جہاں محل بنے ہوئے ہیں یہاں کچے کمرے تھے تو اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، تو ہمارے لیے سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، میں رات کو سڑک پہ سوتا تھا تو اپنا، لیکن اس دور میں کبھی یہ ناممکن ہے کہ تہجد قضا ہوئی، کیوں جب اوپر سے اذان ہوتی حرم کے سپیکر کی ماشاء ہو تو مردے کو اٹھا دے، مجھے کیسے نہ اٹھائے؟ کیونکہ بالکل حرم کا قریب ہے، سڑک پہ سوئے ہوئے ہیں تو اذان پہ کیسے نہیں اٹھیں گے؟ حضرت استاد حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پڑھتے تھے، مچھر کاٹتے تھے، ماشاءاللہ سب سے پہلے تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، جب سو نہیں رہے تو نماز تو پڑھے نا۔ اب جب آرام مل جائے گا جناب، اب تو طالب آتے ہیں نا ہمارے پاس، پہلے دیکھتے ہیں اور جی گرمیوں میں کولر ہے، رہنے کے لیے بیڈ ہے، بیڈ اب تو بیڈ پوچھتے ہیں نا۔ اچھا جی یہ آپ کے ہاں میس کا مینو کیا ہے، کیا کیا کھانا ملتا ہے یہاں؟ ہم جب پڑھتے تھے نا جی 10 گھروں سے آتے تھے کھانا، کسی سے دال، کسی سے ساگ، کسی سے سبزی، کسی سے آلو، کسی سے مٹر، کسی سے مسری کی دال، وہ ساری ایک بٹھل اتنا بڑا اس میں ڈالتے تھے، اسی سے کھاتے تھے سر۔ اور کہاں سے کھائیں؟ اور 2 میل سے جاتے تھے طالب روٹی لینے کے لیے، سر پہ جھپی رکھی ہوئی ہے، اچھا روٹی لے رہے ہیں اور جناب راستے میں سبق یاد گئے، سبق بھی یاد ہو رہا ہے، روٹیاں بھی لا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روٹیاں لے کے آ رہا تھا، کتے نے مجھے کاٹا تو سبق بھی میں یاد کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، جب مدرسے میں آئے تو نے کہا تمہارے ٹانگ میں خون ہے کیا بلا ہے؟ مجھے پتہ نہیں لگا، کتے نے کاٹا، بوٹی نکال لی، خون بہ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں، میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ تو آج جب سے جناب یہ بیڈ آئے ہیں نا جی تو حالت بیڈ ہو گئی۔ آج کوئی امام بخاری کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ چلو امام بخاری تو بڑا آدمی تھا نا، کوئی مولوی حبیب اللہ گبانوی، مولوی خیر محمد، مولوی عبدالحق محدث دہلوی پیدا کر دو، مولوی عبدالحق صاحب پیدا کر دو۔ آج سے 30 سال پہلے نظر ڈالو یہ حرم علماء سے بھرا ہوا، ہر کونے میں عالم، اور اتنا بڑا بڑا عالم جس کی جوتیاں سر کے تاج بنا کے آدمی خوش ہو جائے۔ مشکل سے مشکل حدیث کا مسئلہ ہوتا ہے، جا کے پوچھتے سیکنڈ لگتا حل ہو جائے۔ آج پڑھنے والے آپ ہیں، پڑھانے والا میں مولوی صاحب ہوں، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ تمہارے جیسے طالب ماشاءاللہ اور میرے جیسا استاد ماشاءاللہ، نہ طالب کو پتہ ہے سبق کہاں ہے، اس سے پوچھتا ہے کدھر ہے، وہ کہتا ہے ادھر ہے، وہ کہتا ہے ادھر ہے، وہ کہتا ہے ادھر ہے، استاد دیکھ کے جلتا رہتا ہے۔ وہ اندھا تو نہیں ہوتا نا استاد، استاد کو سب کا پتہ ہے نا کہ اس کو کیا آتا ہے۔ جس طالب کو یہ پتہ نہ ہو کہ سبق کہاں ہے وہ مٹی سمجھے گا بھائی۔ جس کو لا یعلمون لا تعلمون کا پتہ نہ ہو کہ یا ہو تو کیا معنی ہے، تا ہو تو کیا معنی ہے، کیا وہ مٹی سمجھے گا، تفسیر پڑھے گا؟ بس برکت ہے انشاءاللہ، اسی وجہ سے اللہ جنت بھیج دے کہ بھئی وہ بڑھیا کی طرح وہ جا رہی تھی نا یوسف علیہ السلام کو خریدنے، کسی نے پوچھا بی بی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہے ہوں۔ اس نے کہا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں، یہ تھوڑا سے دھاگا ہے، کچھ کپاس ہے، یہ کچھ اون کی 2-4 لٹیں ہیں، یہ بیچ۔ انہوں نے کہا یوسف تمہیں اس سے ملے گا؟ اس نے کہا بے وقوف، میں بھی جانتی ہوں کہ یوسف مجھے نہیں ملے گا، خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تو ہم نے بھی طالبوں میں نام لکھوایا ہوا، طالب بھی مر گئے، استاد بھی مر گئے۔ اب نہ طالب ہے نہ استاد۔ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ نے حکم دیا کہ عبید اللہ نے کہا جی چلے جاؤ افغانستان، ٹھیک۔ فرماتے اتنی جرت نہیں ہوئی استاد سے کہ پوچھو جی کیوں چلا جاؤں؟
بھائی چلا جو جاؤں، کیوں، کیا کروں گا جا کر؟ اور ہند سے وہاں جانا، وہ گاڑیوں پہ تھوڑی جا رہے تھے، ہوائی جہاز تھوڑا سا کہ بیٹھیں گے 6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، پیدل جانا تھا، اور وارنٹ نکلے ہوئے تھے گرفتاری کے اور موت کے پروانے جاری ہو چکے تھے، نکلنا ہی ایک مسئلہ تھا کہ کیسے نکلیں۔ استاد نے حکم دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے ہندوؤں کا لباس پہنا، ایک ساتھی اور تھا، ہم دونوں جوگی بن گئے، ایک جوگی بن گیا، ایک پنڈت بن گیا۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں میں پنڈت بن گیا، باقاعدہ تلک لگائے، باقاعدہ لنگوٹی باندھی، باقاعدہ وہی بھگوے کپڑے باندھے، رامائن کتاب ہندوؤں کی بغل میں ڈالی، اور جہاں جاتے جناب رامائن پڑھتے، تقریر کرتے، ہندو جھوم جھوم جاتے۔ اب اتنا بڑا آدمی ہو تو جو چاہے پڑھ لے۔ وہ کہتے ہیں بھی ایسا پنڈت تو آج تک نہیں ملا، ہمارے اپنے پنڈت جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں بیان کر سکتے۔ کہتے ہیں اس طرح میں نے بارڈر کراس کیا تو انگریز کی چیک پوسٹیں تھیں، کہتے ہیں انہوں نے ہمیں دیکھا، پوچھا، اس کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے۔ ہم پیدل جا رہے تھے تو جب میں کافی دور گیا تو مجھے پیچھے سے دوڑتے ہوئے ایک بندے کی آواز آئی۔ میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کہا وہ فوجی معلوم ہوتا ہے، پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم کون ہیں، اور یہ بدبخت ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہماری تو سزا موت ہے، اعلان ہو چکا ہے، سزا ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی بھاگے۔ انہوں نے کہا بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ سیدھی سڑک ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ چھپنے کی جگہ ہے، نہ جنگل ہے، کہاں تک بھاگیں گے؟ میں جب وہ کہتے ہیں وہ قریب آ گیا، ٹھہر جاؤ، میں ٹھہر گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اشارہ کیا، ادھر لے گیا، کہنے لگا مجھے یہ نہ کہنا پتہ نہیں تم عبید اللہ سندھی ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا، تم ہمارے دشمن ہو لیکن بہادر دشمن ہو، اس لیے میں نے تمہیں پردہ دیا ہے کہ نکل جاؤ۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں، یہ نہ کہنا کہ انگریز کی آنکھ کو دھوکہ دیا تھا، میں نے تمہیں پہچان لیا، یہ دیکھو تمہارا فوٹو میری جیب میں ہے، تم لاکھ لباس بدل لو ہم پہچان لیں گے، لیکن جاؤ، دشمن ہو لیکن بہادر دشمن ہو، ہم بہادر کی قدر کرتے ہیں۔ اس طرح سفر کیا۔ پیر جو گوٹھ آئے، پھر یہ موجودہ پیر صاحب ہیں، ان کے باپ تھے، ان کے پاس آئے، انہوں نے ٹھکانہ دیا، انہوں نے پھر انتظام کیا، اور پھر انہوں نے بارڈر کراس کروایا۔ پتہ ہی نہیں، اب استاد نے کہہ دیا جاؤ، جا رہے۔ آج کہاں سے لاؤ گے ایسے طالب جناب؟ اس لیے بس طالب بھی مر گئے، استاد بھی مر گئے، جو ہے گزارا کرو، آنے والے دنوں میں پتہ نہیں یہی بھی نہ ہو، آنے والے دنوں میں یہ بھی نہ ہو نا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک زمیندار کا گھوڑا تھا بہت اچھا، اس کے پیچھے چور لگے ہوئے تھے چرانے کے لیے، اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو بدبخت رات کو سونا نہیں ہے، اس کو خرخرا ورخرا کرتے رہو، اور اس کے بعد بالکل آرام سے ساری رات تم نے جاگنا ہے، صبح کو پھر ڈیوٹی بدلے گی، دوسرا نوکر آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو جب زمیندار صاحب گھر سے آئے تو دیکھا کہ وہ نوکر صاحب تو حکیم کی پنکی لگا کے سوئے ہوئے ہیں، اور رسی کے ساتھ ایک خرگوش بنا ہوا ہے۔ اس نے اٹھایا، اس نے مارا پاؤں، نے کہا بدبخت گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا خرخرا کرو، کرتا کرتا یہی بچا ہے، ساری رات جو خرخرا کرتا رہا نا یہ بچا، میں کیا کروں؟ تو اب تو حضرت خرخرا کرتے آپ بچے ہیں یا ہم بچے ہیں ماشاءاللہ، باقی سب خیریت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ جن کی شکل بنائی ہے اسی وجہ سے رب رحمت کر دے کہ ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں ہوتے، ورنہ وہ باقی کو ہم علم پڑھ رہے ہیں، علم شرم نہیں پڑھ رہا۔ وقال تبارک وتعالی فلا تعجب اموالهم ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے مال ان کی اولادوں پہ آپ تعجب نہ کریں، یہ بھی ہمارا انداز ہے، اس انداز میں ہم ان کو عذاب میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ اسی دنیا میں محو رہیں گے، اسی میں ان کی روح قبض ہو جائے گی، کفر کی حالت میں مریں گے، اور ان کو پھر ایسا دائمی عذاب ملے گا جس سے کبھی ان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ وقال عز وجل ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، ان کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، پھر ان سے میں اکیلا حساب لوں گا۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے ان کو بڑا مال دیا ہے، وبنین شہودا، اولاد دی ہے جو ہر وقت حاضر ہے ان کے ساتھ رہتی ہے، ومہدت له تمہیدا، اور پھر میں نے ان کے مال میں بڑا ٹھہراؤ دیا ہے، ترتیب دی ہے۔ ثم یطمع ان ازید، کلا، اب چاہتا ہے مجھے اور بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، ہرگز نہیں ملے گا۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہمارے آیات کے آگے سرکشی کرتا تھا، ہم قیامت میں پھر اس کو کیسا عذاب دیں گے؟ سأرہقہ صعودا، اللہ حکم دیں گے کہ ان کو جہنم کے پہاڑ پہ چڑھو، تم اونچے بنتے تھے نا، آؤ آج بھی اونچے بنو۔ تو جہنم کے پہاڑ پہ چڑھتے 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 جب اوپر پہنچیں گے پھسلیں گے، پھر نیچے آ پڑیں گے، پھر حکم ہوگا کہ پھر چڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ مال دنیا جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وقد اخبر اللہ عز وجل عن صاحبتین کالجنتین، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کیسے ان کو باغ دیے تھے کہ دونوں طرف باغ تھے۔ انہ کان ذا مال و ثمر و ولد، مال بھی تھا، پھل بھی تھا، اولادیں بھی تھی۔ ثم لم یغن عنہ شیئا بل سلب ذلک کلہ فی الدنیا قبل الآخرہ، پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ مال کام آئے، نہ باغ کام آئے، نہ اولادیں کام آئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ولہذا قال اللہ عز وجل ها هنا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ایؤتی المال لمن یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مال دیتے ہیں، چاہے اس کو محبوب رکھیں یا محبوب نہ رکھیں۔ ویفقر من یشاء ویغنی من یشاء، جس کو چاہے فقیر بنا دیں، جس کو چاہے غنی بنا دیں۔ وَلَهُ الْحِکْمَةُ التَّامَّةُ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ الدَّامِغَةُ، اسی کے پاس جو ہے اس کی حکمتیں ہیں، اس کا ہر حکم جو ہے اس میں حکمتیں ہیں، اور حکمتیں بھی کامل ہیں، بالغہ ہیں، ایسے دلائل ہیں، قاطعہ ہیں، ایسے دلائل ہیں جو کافروں کی اور باطل کے دماغوں کو مٹانے والے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کو، اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نہیں سمجھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ ہر حال پہ راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے ان اوتی شکر، اللہ دیتے ہیں تو شکر کرتا ہے، اور اگر نہ ملے تو صبر کرتا ہے، خوشی آئے تو شکر کرتا ہے، غم آئے تو صبر کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا عجبا لحال المؤمن، عجب ہے، تعجب ہے مومن کے حال پہ، ہر حال میں مومن فائدے میں ہے۔ اللہ اگر اس کو خوشی دیتے ہیں شکر کرتا ہے تب بھی درجے بڑھ جاتے ہیں، اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا بکرا خریدے اور بکرے کی ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اگر قربانی والے دن سے پہلے ہم نے اس کو ذبح کر دیا ہے، میرا بھائی یاد رکھو اس کے کوئی روزے ایک ہے قربانی، پہلے مسئلہ سمجھیں۔ قربانی وہ ہے جو ہر سال ہر مسلمان صاحب نصاب اپنے اپنے ملک میں کرتے ہیں، وہ ہے قربانی۔ ایک ہوتی ہے حج کی بکری کہ آپ نے حج تمتع کیا، حج قران کیا تو آپ کو بکری دینی ہے۔ اگر حج قران حج تمتع کی بکری آپ نہیں دے سکے تو آپ 10 روزے رکھ سکتے ہیں۔ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، 3 روزے پہلے رکھ لیں، 7 روزے بعد میں رکھ لیں، تلک عشرۃ کاملہ۔ اب آپ کو بکری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک ہے جو اپنے ملک میں قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی روزے نہیں ہوتے، وہ تو ہر حال میں قربانی کرنی ہے، نہیں ہے تو نہ کرے۔ اور اگر آپ کی بکرا آپ نے لیا تھا، نیت کی تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، 2 دن آپ نے پہلے ذبح کر دیا، 2 دن تو بڑی بات ہے، اگر عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دو تو وہ بھی کھانے کے لیے گوشت ہے، وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو حکم ہے کہ نماز عید کے بعد ذبح کیا جائے، آپ نے تو 2 دن پہلے کر دیا۔ اب چونکہ آپ نیت بھی کر چکے تھے، لے چکے تھے، اس لیے اس قربانی کے بدلے میں اور جانور خرید کر کے قربان کرے، روزے شوزے سے کام نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد مسجد عائشہ سے کچھ دور چند میٹر بعد حجام کے دکان سے جا کے بال کٹائے، مانا حرم کے باہر کٹائے، کیونکہ مسجد عائشہ تو حرم کے باہر ہے نا، خود مسجد عائشہ بھی حرم کے باہر ہے، اور وہ تو اس سے بھی چند میٹر آگے دکان ہے، تو دم پڑ گئی کہ آپ نے حرم کے بجائے خارج الحرم بال کٹائے ہیں، تو ایک بکری دم ادا کریں۔ ایک آدمی اگر ایک ہفتے میں ایک عمرہ کرتا ہے، کسی نے کہا کہ ایسا نہ کیا کرو بلکہ مہینے میں ایک عمرہ کیا کرو، یہ غلط بات ہے، نفلی عبادت ہے، چاہے روز کرو، چاہے ہفتے میں کرو، چاہے مہینے میں کرو، چاہے نہ کرو، اس پہ نفلی عبادت پہ پابندی نہیں ہوتی۔ یہ تو من تطوع خیرن، جس نے نفلی کام جتنا زیادہ کیا اتنا اجر ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج کرو اور بار بار عمرے کرو تو گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو کثرت عمرہ جو ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اسی طرح عمرہ جو ہے یہ اللہ نے اس کے اندر ایسے فوائد اور منافع رکھے ہیں کہ جس کا کوئی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو ان کی تو عادت مبارک، جب تھوڑے سے بال نکلتے عمرہ کر لیتے، کہ جب بال مڈانے ہیں تو عمرہ کر کے کیوں نہ مڈائیں بھائی، ایسے کیوں مڈائیں؟ تو آپ جتنا عمرے کریں، یہ تو بالکل بلا وجہ بات ہوتی ہے جی مہینے میں کرو اور 2 مہینے میں نہ کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ تیرے دین کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ تائید فرما، یا اللہ اپنے دشمنوں پر عذاب کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین پوری دنیا اسلام کے اندر امن، سکون، استحکام نصیب فرما، سب فتنے رفع فرما، فساد رفع فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم